اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ٹیچر منصور احمد خان، گورنمنٹ UPS اندر تجی نوگام زون ماوٹ ڈسٹرکٹ کپوارہ۔ آج 29 جولائی 2020 عیسوی پنجم جماعت کے بچوں کے لیے اردو کی نصابی کتاب سے ماخوذ سبق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف پیش کرنے جا رہا ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم اس کا خلاصہ پیش کروں گا۔ کتاب کی طرف دیکھو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑانے گھرانے کی ایک خاتون کا معاملہ پیش ہوا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے گھرانے کی ایک خاتون کا معاملہ پیش ہوا۔ اس خاتون پر چوری کا جرم ثابت ہوا۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ خاتون کے خاندان کے لحاظ کر کے اس کے ساتھ رعایت برتی جائے اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوجوان چہتے صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آمادہ کیا گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاملے میں بات کرے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حاضر خدمت ہونے کا مدعا بیان کیا۔ انہوں نے ابھی اپنی بات مکمل نہ کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی باتوں سے پرہیز کیا کرو۔ پچھلی قوموں پر جو تباہی آئی ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اونچے طبقے کے لوگوں کو ہر طرح کی چھوٹ دی جاتی تھی، جبکہ عام لوگوں کے لیے نہایت ہی سخت قانون بنائے جاتے تھے۔ اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا اور میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ چنانچہ اس خاتون کو قانونی شریعت کے مطابق سزا دی گئی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جنگ بدر میں پیش آیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ مکہ کے بہت سے کفار مارے گئے اور بہت سے قیدی بنا لیے گئے۔ قیدیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ قیدیوں میں کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جنہوں نے اس وقت تک ابھی اسلام نہیں قبول تھا۔ دوسرے قیدیوں کی طرح انہیں بھی رسن میں باندھ دیا گیا تھا۔ رسن زیادہ کس کے باندھی گئی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو درد کی شدت سے کرہاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرہانے کی آواز سن کر بے قرار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے ان کی بے قراری نہ دیکھی گئی اور انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسن ڈھیلی کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام قیدیوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے، یا تو سبھی قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دی جائے یا پھر دوسرے قیدیوں کی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسن بھی کس کے باندھ دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے سارے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دی۔
کر دے۔ یہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف کرنے کا طریقہ۔ شکریہ، باقی ہم کل پڑھیں گے۔